جنرل رائٹر امین رانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. یہ خواہشیں کا نمبر 5 ہے اور آج یہ خواہشیں کی کہانی ہے وہ مکمل ہو جائے گی. تو نمبر 4 میں نے ٹرائنگل کا بتایا تھا کہ یوسف کا ایک ہے، یوسف کی کہانی، سائقہ کی، کاشف کی. یہ 3 افراد کی ہے. اس میں نفیسہ خاتون اپنا وہ الگ اس کے والدہ ہے تو اور نگت ہے. تو کاشف اور نگت اور کا معاملہ تھوڑا خراب ہو چکا ہے. سائقہ ان تمام حالات سے بہت زیادہ پریشان اور کاشف پر دباؤ پر آتی ہے کہ کاشف اس کے اور وہ کاشف کو اس کے بیٹے سے بھی ملاتی ہے. کاشف اپنے بیٹے کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے. اسی وقت نگت بھی وہاں آ جاتی ہے اور وہ کاشف اور سائقہ کو بہت ذلیل کرتی ہے. سائقہ نگت کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ کاشف شادی شدہ ہے اور اس کی تمام دولت بھی نگت کی ہے. اس پر جیسے سکتہ طاری ہو جاتا ہے. وہ اتنے بڑے دھوکے میں آ گئی. یعنی اس پر اب جا کے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ در حقیقت کاشف جو ہے وہ شادی شدہ ہے. نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کی دولت بھی ساری نگت کی ہے. کاشف سائقہ کو منانے کے لیے نگت کو طلاق دے دیتا ہے. نگت کی طلاق کی خبر ماموں کو ملتی ہے اور کاشف کو فون پر دھمکی دیتا ہے کہ اب تم زندہ نہیں بچو گے. ماموں کے آدمی کہانی آگے بڑھتی ہے. اس میں ہے کہ ماموں کے آدمی کاشف کو زخمی کر دیتے ہیں. کاشف زخمی حالت میں یوسف کے گھر کے باہر پڑا ہوا ہے. یوسف فیکٹری سے آتا ہے، کاشف کو زخمی دیکھ کر گھر لے آتا ہے. اچھا، یوسف کاشف کو نہیں جانتا ہے ابھی تک کی سچویشن میں. کبھی وہ کاشف سے ملا نہیں، نہ کاشف کبھی یوسف سے ملا. ہاں، سائقہ نے جب ابھی شادی کا بتایا تو یوسف کا ذکر کیا تھا مگر ملاقات ان کی آپس میں نہیں ہوئی. تو وہ ایک اجنبی سمجھ کے وہ زخمی دیکھ کے اسے اپنے گھر کے پاس ہی پڑا ہے تو اس کو گھر میں لے آتا ہے. نفیسہ رشتہ دار کے گھر شادی میں گئی ہوئی ہے. گھر میں صرف سائقہ ہے اور اس کا بیٹا ہے، چھوٹا بچہ. وہ کاشف کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے. یوسف رات کو سو رہا ہے، اس سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہے. تو وہ بیمار مطلب زخمی ہے تو اس کی وہ تیمارداری وغیرہ کر کے اس کو ایک کمرے میں بستر لٹا دیتے ہیں. وہ زخمی حالت میں تو اسی رات کو مطلب وہ سو رہا ہوتا ہے. یوسف کو ویسے باتوں کی آوازیں آتی ہیں. وہ سنتا ہے تو کاشف اور سائقہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اب یوسف کی باتوں سے سمجھ جاتا ہے کہ کاشف سائقہ کے بیٹے کا باپ ہے. اب اس پہ یہ حقیقت واضح ہوتی ہے. یوسف اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے. یہ دونوں یوسف کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے. ان تینوں کے سامنے تمام حقیقت عیاں ہو چکی ہے. اب پوری کہانی ان تینوں کے سامنے ہو گئی. یہ ان تینوں کا ہی اصل میں کہانی کا ایک ٹرائنگل ہے اور یہی کہانی ان کی ہے. اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے. سائقہ کی زندگی میں یا تو کاشف رہے یا یوسف. یوسف سائقہ کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے میری محبت خاموش محبت ہے، مگر کاشف تمہارے وہ محبت ہے جس کی تمہیں خواہش تھی، تو تم اپنی خواہش پوری کر لو. میں تم دونوں کی زندگی سے دور چلا جاتا ہوں. سائقہ کو یوسف کی یہ بات دل کو چھو جاتی ہے. وہ موازنہ کرتی ہے. پھر ایک سین بنائیں گے ہم اس میں آگے جب اسکرپٹ لکھتے ہیں تو وہ اس قسم کے سین بنتے ہیں کہ اس کو پھر وہ خیالات آتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ جو معاملات بھی تھے وہ اس کے ذہن میں آتے ہیں، کاشف کے ساتھ جو معاملات بھی تھے وہ اس کے ذہن میں آتے ہیں. تو وہ موازنہ کرتے ہیں. یوسف اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کبھی یوسف نے اسے کوئی تانا نہیں دیا. یعنی تانا نہیں دیا، کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، کسی قسم کی برہمی کا اظہار نہیں کیا. خاموشی سے وہ برداشت کرتا رہا. یعنی اس کو کچھ نہیں کہا. کاشف نے قدم پر اسے دھوکہ ہی دیا ہے. تو وہ اس فیصلے پا جاتی ہے کہ ان دونوں کے مقابلے میں یوسف زیادہ اچھا ہے.
تو وہ یوسف کو جانے سے روکتی ہے اور کہتی ہے میری زندگی سے تم نہیں، کاشف جائے گا۔ کاشف سائقہ کی بات سن کر رنجیدہ ہو کر باہر نکلتا ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا ان کا۔ اس میں باہر سے فائرنگ کی آواز آتی ہے، یوسف اور سائقہ بھی باہر نکلتے ہیں۔ باہر کاشف خون میں لت پت زمین پر پڑا آخری سانسیں لے رہا ہے، اور مرتے مرتے وہ ان دونوں سے معافی مانگتا ہے اور یوسف کو اپنے بیٹے کے لیے باپ کی محبت دینے کا وعدہ لیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اتنی دیر میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ سائقہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہے، یوسف بھی پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے، معاملہ تھوڑا سا تو سائقہ اپنی خواہشیں اور اپنے خواب کو مرتے دیکھتی ہے۔ یہ ایک وائنڈ اپ کا کلائمیکس کا سین، مگر گود میں اس کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں اس کا بچہ ہے، یعنی اس کی اپنی خواہش ہے، دم توڑ رہی ہے، مر رہی ہے، اور گود میں اس خواہشات کا پھل یعنی بچہ ہے اس کے اندر۔ یہاں کہانی فریز ہو جائے گی سین اور کہانی ختم ہو، یہ کہانی یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ تو یہ ہے خواہش کا نمبر 5، اور یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا نمبر 5۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں میں کوئی کہانی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے اس چینل میں چینل رائٹر امیرانہ میں آپ کے لیے نئی نئی کہانیاں لے کر آتا ہوں۔ اس میں کہانیوں کا خلاصہ ہوتا ہے، یعنی سائنوپسس۔ کسی کا میں نے آپ کو اسکرپٹ بھی سنایا ہے، اسکرین کے لیے بھی پورا پڑھ کے سنایا ہے، کامیڈی اور سنجیدہ اور اسپورٹس کے حوالے سے، ہارر اور مسٹری کے حوالے سے بھی میں نے کہانی اس میں آپ کو آپ کے ویڈیو بنائی ہے۔ تو اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں ان چیزوں میں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور عزیز و قریب میں اس کو شیئر کریں۔ اس چینل کی پروموشن کے لیے کوئی کاوش آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا، میں آپ کو مشکور رہوں گا۔ تو میری تمام تفصیلات ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں۔ تو میں 1978 سے لکھتا چلا آ رہا ہوں، اسٹیج کے لیے لکھا، ٹی وی کے لیے بھی لکھا ہے، بہت سارے مطلب اس کے لیے فلم کے لیے بھی میں نے لکھا ہوا ہے۔ قدرتی طور پہ فلم میں وہ ادھورے اس میں رہ گئی، پروڈیوسر وغیرہ کے بجٹ کا مسئلہ بن گیا، جو بھی ہے۔ تو ایک چھوٹے لیول کا میں رائٹر ہوں، لکھتا طویل عرصے سے ہوں، بڑا اچھا کام اللہ کا شکر ہے میرا ہے، لیکن لیول میرا ابھی تک کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو چھوٹے لیول پہ کام کرنا یہ میرا وہ ہے، شروع سے رہا ہے۔ ایک طویل عرصہ میں نے بغیر اس کے کام کیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے کسی بھی طرح یہ کام کر کے دینا چاہیے۔ بیچ میں گیپ بھی آیا کافی، ایک طویل عرصہ میں ان چیزوں سے میں دور بھی رہا۔ پھر اس کے بعد 1912 سے یہ 2012 سے میں نے کنٹینیو کرنا شروع کر دیا، اور 2012 سے لے کر اب تک میں کنٹینیو لکھ رہا ہوں۔ تو اس میں کافی کامیابی بھی مجھے ملی ہے، اور ابھی بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں، کوئی کہانیاں وغیرہ میں نے لکھتے دیتا ہوں۔ ابھی اینیمیشن فلم کے لیے بھی میں نے 3 نئی کہانیاں لکھی ہیں جو افسانوی انداز کی اور ہے، یعنی افسانوی انداز سے مراد جو الف لیلا ٹائپ کی جو کہانی ہوتی ہے نا، اس ٹائپ کی، الادین، یہ سنباد، اس ٹائپ کی اینیمیشن موویز کے لیے میں نے بھی 3 کہانیاں لکھ کے دی ہیں، لیکن انہیں مطلب پسند تو آئی ہے، آگے کیا رزلٹ آتا ہے تو اس پہ بھی ہو گیا، معاملہ بن گیا تو اسکرپٹ لکھا جائے گا اس کا، تو پھر آگے کہانی چلے گی۔ اسی طرح اور لوگوں کے ساتھ بھی میرا روابط ہے، کام چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، چھوٹا موٹا جو بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی صاحب کو کوئی اسکرپٹ وغیرہ نئی کہانی لکھوانی ہو اور کوئی چیز ہو یا کسی کا کام پھنسا ہوا ہو لکھنے میں ایز اے رائٹر، تو میں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تو جب تک کہ لے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔